بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ہاں شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. مثنوی شریف کی 68ویں نشست. 67ویں نشست میں جو موضوع چل رہا تھا آج اسی کو ہم جاری رکھیں گے. گزشتہ جو ہم نے گفتگو روکی تھی اس میں مولانا روم اس امر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہونے کے باوجود اس کی ساری توجہ جسم کی طرف ہے، حالانکہ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے. انسان جسم پر توجہ دے رہا ہے اور اس نے روح کو فراموش کر دیا ہے. اس کی کچھ مثالیں دے رہے تھے کہ انسان کھانے پینے کی معاملے میں اس قدر منہمک ہو گیا ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، دنیا داری، اس میں اتنا منہمک ہو گیا ہے کہ روح کی طرف اس کی توجہ ختم ہو گئی. اس کی آپ مثال دیتے ہیں کہ اونٹ ہے جس کی نظر نیچے ہے اور وہ ببول کے کانٹے کھا رہا ہے، جبکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے یا پتہ ہونے کے باوجود اس کو اس کی اصلیت کی خبر نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر پھول لدے ہوئے ہیں. اگر وہ اپنی نظر کو نیچے سے اٹھا کر اپنے پیٹھ کی طرف لے کر جائے تو پتہ چلے گا کہ جو چیز وہ کھا رہا ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اسی کے اوپر ہی ایک اچھی چیز ہے، اس کی طرف اس کی نظر نہ ہونے کی وجہ سے وہ یا تو دکھائی نہیں دے رہی ہے یا اس کی طرف اس کو توجہ نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ ببول کے کانٹوں کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے اور وہ کھا کر سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، جبکہ اس کی پیٹھ پر ہی پھول ہیں. اگر وہ کانٹے کھانے کے بجائے اگر پھول کھائے تو اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. وہی حال انسان کا ہے. انسان اپنی روح کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ اس کے اوپر ہی روح سوار ہے، اور انسان کی ساری توجہ نیچے ببول کے کانٹوں پر ہے اور وہ اپنے جسم کو یعنی اپنے گھوڑے کو اس ببول کے کانٹوں سے تقویت دیتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ سواری ایک وقت تک ہے، منزل پر پہنچنے تک سواری کا کام ہے. ایک بار جب منزل پر پہنچ گئے تو اب سواری کسی کام کی نہیں رہی، انسان خود سواری پہ سے اتر جاتا ہے. اب اس کے بعد اس سواری کا کیا کام رہا اس کو؟ تو یہی حال انسان کا ہے. انسان جسم کے اوپر سوار ہے اور جسم اس کی سواری ہے. وہ جہاں تک اس کو جانا ہے وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر جا رہا ہے، جب منزل آئے گی سواری پہ سے اتر جائے گا. اب ساری زندگی اگر سواری کو کھلانے پلانے اور سواری کے اوپر اگر صرف کر دی جائے تو سوار کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو جب اترے گا تو وہی نہتتا ہوگا جیسے پہلے چڑھتے وقت تھا. تو اس کا کام منزل پر پہنچنا ہے اور اپنے آپ کو تقویت دینا ہے، تو اپنے روح کو تقویت دینا ہے انسان کا کام. تو آپ فرماتے ہیں میل تو سوئے مغیلان است و ریگ تاچ گل چینی زخار ہے مردہ ریگ. تیرا میلان، تیری توجہ، تیرا انکلائنیشن کس کی طرف ہے؟ کیکر کے کانٹوں اور ریت کی طرف ہے. اب فرماتے ہیں کہ اے حقیر انسان، تیری کیا کیفیت ہے؟ تجھے کیا کھانا چاہیے؟ تو کیا کھا رہا ہے؟ اور تو کانٹوں سے پھول چننا چاہتا ہے جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. پھولوں کی طرف توجہ کر، پھول کھا. یہ کانٹوں کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ اے بگشتہ زی طلب ہر کو بکو چند گوئی آنکلستاں کو وکو. اس طلب میں، اپنی بہتری، اپنی بھلائی کی طلب میں گلی گلی گھومنے والے انسان، تجھے کیا کھانا ہے اور تو کیا کھا رہا ہے؟ کب تک یہ کہتا رہے گا کہ چمن کہاں ہیں، چمن کہاں ہیں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، پھول کہاں ہیں، مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، مجھے ببول کے کانٹے دکھائی دے رہے ہیں اس لیے میں ببول کے کانٹے کھاتا چلا جا رہا ہوں. تیری کیفیت یہ ہے، تو ایک گھوڑا ہے، تیری نظروں کے سامنے ببول کے کانٹے ہیں، تجھے بھوک لگ رہی ہے،
تو چاہتا ہے کہ پھول کھائے، لیکن تجھے دکھائی دے رہے ہیں صرف کانٹے، اور تو کانٹے ہی کھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب تجھ سے کہا جاتا ہے کہ پھول کھا، کانٹے کیوں کھاتا ہے، تو تو کہہ رہا ہے کہ پھول کہاں ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کب تک کہتا رہے گا؟ پیش ازاں کی خار پا بیروں کنی، چشم تاریکست جولاں چوں کنی۔ اس سے پہلے کہ تو پاؤں کے اس کانٹے کو نکالے۔ اب دیکھیے، جب کانٹوں کے راستے پر آپ چلتے ہیں تو پاؤں میں کانٹے چبھے ہی چلے جاتے ہیں، اور یہ کانٹے ہوتے ہی ہوئی ہیں۔ جب آپ کانٹوں بھرے راستے سے چلیں گے تو آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ جاتے ہیں۔ کانٹے آپ کھائیں گے تو کانٹا کہیں بھی چبھ سکتا ہے، منہ کے اندر۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ کانٹے تجھے چبھ جائیں، تجھے نقصان پہنچائیں، جن کانٹوں کی طرف تو جا رہا ہے یہ اصل میں تجھے نقصان پہنچانے والے کانٹے ہیں۔ تو اس سے پہلے اب تو تیرے کو دو کام کرنا ہے۔ ایک کام تو یہ کہ کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اگر کانٹے تیرے اندر چبھ گئے ہیں تو ان کانٹوں کو باہر نکالنا ہوگا۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ پاؤں کے اس کانٹے کو تو نکالے، ایک اور کام تجھے کرنا ہے۔ چشم تاریکست جولاں چوں کنی، آنکھیں بھی اندھی ہیں۔ اب دیکھیے، چلنے کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ پاؤں کے کانٹوں کا نکلنا ضروری ہے۔ جب تک پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہوگا آپ چل نہیں پائیں گے۔ تو کانٹے نکالنا ایک مرحلہ ہے، لیکن کانٹے نکالنے سے پہلے والا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو راستہ دکھائی دے۔ اب کیفیت تو یہ ہے کہ آپ اندھے ہیں، جو مل رہا ہے کھاتے چلے جا رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کانٹے کیا ہیں، پھول کیا ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بس کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ حرام حلال کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، بس کھاتے چلے جا رہے ہیں، پیٹ بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھائی برائی کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، بس اپنی خواہشات کو پوری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پہلے بینائی بھی تو ضروری ہے۔ دنیا میں یہ ساری جو گندگیاں ہیں یہ کانٹے ہیں، اور وہ آپ کے پاؤں میں چبھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے بچنے کے لیے آپ کو بینائی بھی ضروری ہے۔ حرام حلال کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے، اچھائی برائی کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے، ہدایت و گمراہی کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے، تب آپ بچ سکیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں تو اندھی ہیں، اب تم دوڑنا چاہتے ہو تو کیسے دوڑو گے؟ تو پہلے یہ بینائی پیدا کرو، پھر اس کے بعد کانٹے نکالنا، اس کے بعد پھر چلنا۔ یہ مرحلہ ہے انسان کا۔ آدمی کو مین گنجت در جہاں، در سرے خارے ہمی گردد نہاں۔ وہ انسان جو اپنی اصلی کیفیت میں، اپنی حقیقت میں وہ ہے کہ جو پوری دنیا میں نہیں سما سکتا۔ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان کے دل کے اندر ایک دنیا آباد ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا آباد رکھی ہے۔ اگر انسان کی حقیقت اگر اس کائنات میں سمانے لگے تو پوری دنیا بھی کافی نہ ہو۔ انسان ایسی بڑی چیز ہے، ایک انسان کی بات، ایک ہی انسان، پوری دنیا چھوٹی ہے اس ایک انسان کے سامنے۔ تو انسان وہ ہے جو دنیا میں نہیں سماتا، دنیا چھوٹی پڑ جاتی ہے، اتنا بڑا۔ در سرے خارے ہمی گردد نہاں، اور یہی وہ انسان ہے جو ایک کانٹے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اب انسان کی حقیقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا بھی اس کے سامنے چھوٹی ہے، پوری دنیا میں وہ انسان نہیں سما سکتا، دنیا چھوٹی پڑ جائے گی۔ اور دوسری طرف انسان کی حقیقت کیفیت یہ ہے کہ انسان ایک معمولی چھوٹے کانٹے کے پیچھے چھپ جا رہا ہے تو چھپ جا رہا ہے۔ اب اس کی صراحت آپ کو اور آگے کے اشعار میں مولانا روم فرماتے جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ انسان نے اپنے آپ کو کتنا محدود اور کتنا لمیٹڈ کر لیا ہے، کیا ہے اور کیا بن کے ہے، کہاں جانا ہے اور کیا کر رہا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کر رہا ہے، کتنا بڑا ہے وہ، اس کی حقیقت اس کو ہی نہیں معلوم۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں اگر اس کا استعمال کرے تو عرش تک جا سکتا ہے، لیکن حالت کیا ہے کہ دنیا کے اس پنجرے میں قید ہو کر اپنے آپ کو اس نے اتنا سکڑا ہوا بنا لیا ہے کہ وہ کانٹے کے پیچھے بھی چھپ جا رہا ہے۔ مصطفیٰ آمد کے سازت ہمدمی، کلمینی یا حمیرہ کلمی۔ اب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ہمارے بیچ آئے،
تاکہ وہ ہم سے بات کریں۔ اب یہاں پر مصطفیٰ سے مراد، مصطفیٰ اصل میں کہتے ہیں the chosen one, selected one۔ تو یہاں پر مولانا روم مصطفیٰ سے مراد، کیونکہ مصطفیٰ مصفہ سے بنا ہے، پاکیزہ، پاکیزہ، تو یہاں پر روح مراد لے رہے ہیں۔ روح آئی کہ ہم سے کچھ بات کرے۔ کلمینی یا حمیرہ کلمی، اور وہ کہتی ہے ہماری روح کہ اے حمیرہ مجھ سے بات کر، میں تجھ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھیے دو الفاظ یہاں پر جو استعمال کیے، ایک تو مصطفیٰ استعمال کیا، دوسرا حمیرہ استعمال کیا۔ حمیرہ حضرت بی بی عائشہ کا لقب ہے، مگر یہاں پر نہ مصطفیٰ سے مصطفیٰ مراد ہے، نہ حمیرہ سے بی بی عائشہ مراد ہے۔ اب پہلا جو ظاہری سینس ہے اس کا یہ ہے کہ مصطفیٰ آئے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم کیوں نہیں سنتے میری بات؟ کس سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ؟ حمیرہ سے، بی بی عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ مجھ سے بات کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ عائشہ تم مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تم خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ظاہری مطلب ہے، لیکن اس کا باطنی مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ سے مراد عارف ہے، عرفان والا، اور حمیرہ سے مراد روح ہے۔ ایک عارف باللہ شخص، معرفت رکھنے والا، اپنی روح سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بات کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی روح کے ساتھ وہ ہم کلامی کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ روح ہے کہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتی۔ اے حمیرہ آتش اندر نہ تو نال، تاز نالے تو شود این کوہ نال۔ اے حمیرہ اپنے نال کو، اپنی جوتی کو آگ میں ڈال دو، تاکہ تیرے نال، تیری جوتی کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی میرا نال بن جائے۔ نال تو آپ جانتے ہیں، نالین اسی سے بنا ہے، دو جوتیوں کو کہتے ہیں نالین۔ تو یہاں پر دیکھیے بڑا اہم نقطہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اے حمیرہ یعنی اے میری روح، نال کو اپنی آگ میں ڈال دو۔ دیکھیے یہ ایک محاورہ کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ کو جاننا ہوگا کہ یہ نال آگ میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے۔ جب تک آپ کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہوگا شعر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پرانے زمانے میں آتش پرستوں کی جو ہے دور میں ایک عمل ہوا کرتا تھا، کچھ پڑھ کے، چپل کے اوپر کچھ پڑھ کے آگ میں ڈال دیتے تھے، تو اس سے جس کے نام سے وہ پڑھ کے آگ میں ڈالتے تھے وہ آدمی وہاں پر بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ ایک عمل تھا، آتش پرستوں کے زمانے میں عمل تھا۔ تو وہ عمل پہلے تو عمل تھا، لیکن بعد میں فارسی میں ایک کہاوت بن گیا، ایک محاورہ بن گیا۔ کسی کو بے چین کر دینا ہے تو اس کا مطلب کہتے ہیں کہ نال کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اے حمیرہ نال کو آگ میں ڈال دے، مجھے بے چین کر دے، یہ مطلب ہے اس کا، تاکہ تیرے نال کی وجہ سے یہ پہاڑ یعنی میرا جسم نال بن جائے، میں روح کے اثرات اپنے اندر قبول کر کے اپنے جسم کو جلا دوں۔ عشق الہی ایسا پیدا کر دے کہ میں بے چین ہو جاؤں عشق میں، تاکہ جسم بے قرار ہو جائے۔ جسم کو آگ میں ڈال دینا مطلب جسم بے قرار ہو جانا، تڑپ جانا، یعنی عشق ایسا پیدا ہونا کہ جسم تڑپ جانا، اور یہ کام روح کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا اے حمیرہ، اے میری روح، آتش اندر نہ تو نال، نال کو آگ میں ڈال دے، تاکہ تیرے نال کی وجہ سے یہ میرا جو پہاڑ ہے جسم کا یہ بھی نال بن جائے، عشق میں پارا پارا ہو جائے۔ اے این حمیرہ لفظ تانی سس تو جاں، نام تانی سش نہند این تازیاں۔ یہ جو حمیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ لفظ مؤنث ہے، عربی میں یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور جان بھی جو ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوتی ہے، نفس، روح، یہ بھی عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ دونوں مؤنث کے صیغے سے استعمال ہو رہے ہیں، اسی لیے میں نے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ نام تانی سش، نام تانی سش، نہند ای تازیاں۔ تازیاں کہتے ہیں عرب، اہل عرب، فارسی کو پہلوی کہتے ہیں اور عربی کو تازی کہتے ہیں۔ تو تازیاں مطلب عرب لوگ، اہل عرب میں، عرب کی زبان میں چونکہ یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے حمیرہ، اسی لیے میں نے
جان کو ریفر کرنے کے لیے یہاں پر مؤنث استعمال کیا ہے. لیک استانیس جان را باک نیست، روح را بامرد و زن اشراک نیست. لیکن جان کو مؤنث ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جان جو ہے نا وہ خالی لفظی اعتبار سے مؤنث استعمال ہوتی ہے، ورنہ جو روح ہے وہ مذکر مؤنث نہیں ہوتی. روح را بامرد و زن اشراک نیست، روح کی کوئی شرکت نہیں ہے مرد سے نہ عورت سے. روح ہے، مطلب جینڈر روح میں نہیں ہوتا، جینڈر جسم میں ہے، روح میں کوئی جینڈر نہیں ہے. مرد کی روح بھی روح ہے، عورت کی روح بھی روح ہے، ان کے اندر کوئی جینڈر نہیں ہے. یہ خالی لفظ چونکہ وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے روح، اسی لیے میں نے مؤنث کی مثال دیتے ہوئے حمیرہ کا لفظ استعمال کیا. یہ فرماتے از مؤنث وز مذکر برترست ای نہ آ جانست کس خشک و ترست. وہ روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ دونوں چیزوں سے آگے ہے، بالاتر ہے، جنڈر سے بالاتر ہے. یہ وہ جان نہیں ہے. ای نہ آ جانست کس خشک و ترست، جو خشک یا تر ہو. روح نہ خشک ہوتی ہے نہ تر ہوتی ہے. ای نہ آ جانست کفزایت زنا یا گہے باشد چنی گاہے چنا. یہ جو روح ہے یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ وہ جان نہیں ہے جو روٹی سے بڑھتی ہے. روح جو ہے روٹی کھانے سے بڑھتی ہے، بھوکے رہنے سے کم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. یا گہے باشد چنی گاہے چنا، مطلب یہ کبھی ایسی کبھی ویسی ایسا نہیں ہوتی. کھانے پینے سے جو ظاہری چیز ہم کھاتے پیتے ہیں روٹی وغیرہ، اس سے روح کے گھٹنے بڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. روح الگ ہی چیز ہے. خوش کنندستو خوشو عین خوشی، بے خوشی نبوت خوشی اے مرتشی. بڑا خوبصورت انداز میں آپ یہ بیان کر رہے ہیں. خوش کنندستو خوشو عین خوشی، بے خوشی نبوت خوشی اے مرتشی. یہ جو روح ہوتی ہے یہ خوش کرنے والی ہوتی ہے. اس کے اسٹیجز بیان ہو رہے ہیں. روح کے جو اسٹیجز ہیں، خوش کرنے والی اور خود خوش. ایک اسٹیج میں ہوتی ہے وہ دوسروں کو خوش کرتی ہے، ایک اسٹیج میں ہوتی ہے وہ خود خوش ہوتی ہے. وہ پھر عین خوشی، خود اپنے آپ میں ایک خوشی ہوتی ہے. یہ 3 اسٹیجز اس کے ہوتے ہیں. بے خوشی نبوت خوشی اے مرتشی. مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو. تو آپ کہتے ہیں کہ اے رشوت لینے والے انسان، خوشی بغیر خوشی کے نہیں ہے. مطلب خوشی حاصل کرنا ہے تو خوشی کو پیدا کرنا ہوگا، اس کے بغیر خوشی حاصل نہیں ہوتی. خوشی کے بغیر خوشی نہیں ملتی. خوشی کی کوئی چیز آئے گی تو خوشی ہوگی، خوشی کا کوئی ذریعہ بنے گا تو خوشی ہوگی. خوشی آپ حاصل کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، نہیں تو خوشی کہاں سے ہوتی. اب یہاں پر اے مرتشی، اے رشوت خور سے آپ مراد لے رہے ہیں کہ دنیا کی جو معاملہ ہے، دنیا میں انسان جو جی رہا ہے غرض کے لیے کام کر رہا ہے، تو یہ غرض کے لیے کام کرنے والے رشوت خور لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. تو دنیا میں غرض کے لیے کام کرتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لذات نفسانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ لذات نفسانی، نفس کی خواہشات اور مزے حاصل کرنے کی رشوت اگر انسان چھوڑ دے تو اس کو مسرتیں حاصل ہوں گی، خوشی حاصل ہوگی. اصل جو خوشی ہے وہ اس کے چھوڑنے سے حاصل ہونے والی ہے، اس کے بغیر خوشی حاصل نہیں ہوتی. آپ دیکھیے دنیا میں لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز کم ہے وہ کیا ہے؟ خوشی. اگر دنیا کی چیزوں سے خوشی حاصل ہوئی ہوتی تو آج کروڑ پتی لکھ پتی لوگ زیادہ خوش ہوتے. غریب آدمی کبھی خوش نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسے کافی مل جائیں گے آپ کو کروڑ پتی جو زندگی میں خوش نہیں ہیں، اور ایسے کافی مل جائیں گے آپ کے غریب جو بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو خوشی کا تعلق دنیاوی مال و متاع، دنیاوی ضرورتیں، خواہشات کی تکمیل نہیں ہے. روحانی سکون ایک الگ ہی چیز کا نام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لذات نفسانی ہیں، اس کو اگر انسان اس کی رشوت خوری چھوڑ دے تو اس کو خوشی حاصل ہوں گی. مرتشی را ہست از رشوت خوشی، صد خوشی یابی جو دست اندر کشی. رشوت خور کو رشوت سے خوشی ہوتی ہے، وہ عادت پڑ جاتی ہے نا.
بھئی ایک انسان ہے جس کو رشوت کھانے کی عادت ہے، حالانکہ وہ ایک ملازم بھی ہوتا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ اس کی رشوت سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کو مزہ رشوت میں جب آ جاتا ہے تو تنخواہ میں بھی نہیں آتا اس کو مزہ۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ 10-20 روپے کی ٹپ میں وہ خوش ہوتے ہیں، جبکہ ہزاروں روپے تنخواہ اٹھاتے ہیں تو خوشی نہیں ہوتی ان کو، بس وہ ٹپ میں جو ان کو مزہ ہے۔ اسی طریقے سے جن کو رشوت کی عادت پڑ جاتی ہے ان کا پیٹ صرف رشوت سے ہی بھرتا ہے۔ تو مرت شیرہ ہست از رشوت خوشی، رشوت خور کو تو رشوت سے ہی خوشی ہوتی ہے۔ صد خوشی یابی چو دست اندر کشی، اگر تو اس رشوت سے دستبردار ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، اس سے دستکش ہو جائے، تو پھر 100 خوشیاں تجھے حاصل ہوں گی۔ صد خوشی یابی، 100 خوشیاں تجھ کو حاصل ہوں گی۔ چھوڑ کے تو دیکھو، یہ لذات نفسانی سے کنارہ کش ہو کر دیکھو، اس کے بعد جو گونا سکون جس کو کہتے ہیں، روحانی مسرت جو تم کو حاصل ہوگی، وہ لذتوں سے حاصل ہونے والی خوشی کی طرح ناپائیدار نہیں ہے، وہ اسٹرانگ ہوگی، پرماننٹ ہوگی۔ یہ ٹیمپرری خوشی ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ چو تو شیریں از شکر باشی بوت، کہاں شکر گاہے ز تو غائب شود۔ اب دیکھیے آپ دوسری مثال دیتے ہیں، اگر تو شکر کی وجہ سے میٹھا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے بھئی آپ اپنے منہ کو میٹھا کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی شکر کھا لیجئے، منہ میٹھا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے۔ کہاں شکر گاہے ز تو غائب شود، لیکن یہ مٹھاس کب تک رہے گی؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ منہ کو میٹھا کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی شکر یا کچھ میٹھا کھا لیں، تو آپ جب کھائیں گے اس وقت آپ کا منہ میٹھا ضرور ہوگا، لیکن کب تک؟ جب تک اس کے اثرات منہ کے اندر باقی ہیں تب تک، اس کے بعد وہ شکر تجھ سے غائب ہو جائے گی۔ چوں شکر گردی ز تاثیر وفا، پس شکر کے از شکر گردت جدا۔ جب وفا کی تاثیر میں، وفاداری کی تاثیر کی شکر اگر تیرے اندر اتر جائے اور تو خود اپنے آپ میں شکر بن جائے، تو پھر شکر کے اندر سے مٹھاس کہاں سے غائب ہوتی ہے؟ شکر میں مٹھاس ہوتی ہے، آپ کھائیں گے تو جب تک آپ کھائیں گے وہ مٹھاس آپ کو ملتی رہے گی، لیکن آپ خود شکر بن جائیں تو شکر تو آپ رہیں گے، تو جب تک آپ رہیں گے مٹھاس قائم رہے گی، کیونکہ شکر کے اندر سے مٹھاس غائب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وفا، عشق کے میدان میں وفا، وفاداری، عشق وفاداری کے ساتھ، اس کی جو مٹھاس ہے وہ کبھی غائب نہیں ہوتی۔ زہر محض است آنکھ باشد بے وفا، حب لنا یا ربنا نعم الورا۔ لیکن جو بے وفا ہے وہ خالص پیور زہر ہے، وفاداری پیور شکر ہے، اور بے وفائی پیور زہر ہے۔ حب لنا یا ربنا نعم الورا۔ اب آپ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اچھی مخلوق عطا فرما جو وفاداری کرے، ورنہ لوگوں کی بے وفائیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم کسی کو وفادار سمجھ کے اس کے ساتھ عشق کر بیٹھیں، محبت کر بیٹھیں، اور وہ بے وفا نکلے، ہمارا حال خراب ہو جائے گا۔ تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جس کے ساتھ بھی ہمارا سابقہ ہو، ہم کو اچھی مخلوق، اچھے لوگوں کے ساتھ ملا، اچھے لوگوں کا عشق کرنا سکھا۔ عاشقس حق چوں غذا یا بد رحیق، عقل آجا گم شود گم اے رفیق۔ عاشق جب اللہ کی جانب سے شراب کی غذا پا لیتا ہے، عشق کی جو شراب ہے وہ غذا کے طور پر اس کے اندر اتر جاتی ہے اور وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ عقل آجا گم شود گم اے رفیق، جب وہ عشق کی شراب اندر پی لیتا ہے تو عقل اس کی بیکار ہو جاتی ہے۔ جیسے شراب پینے والے کی جب تک نشہ اس کے اوپر طاری ہوتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی، اسی طریقے سے جو عشق کا نشہ ہے، محبت کی شراب ہے، جب اتر جاتی ہے تب بھی عقل کام نہیں کرتی۔ عشق اور عقل دونوں کی معرکہ آرائی چلتی رہتی ہے۔ بہت سارے شعراء نے اپنے اپنے کلاموں میں عشق اور عقل کو مد مقابل کھڑا کیا ہے۔ دراصل آپ کو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ عقل ہے کیا
اور عشق ہے کیا؟ آخر ان دونوں کی لڑائی ہوتی کیوں ہے؟ دونوں کو مقابلے میں کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک فارسی میں ایک عالم سے پوچھا گیا، عقل و عشق چے رابطہ ای باہم دارند، کیا رابطہ ہے عقل اور عشق میں دونوں کے درمیان؟ تو انہوں نے جواب دیا، عقل قوت ای نست کہ صلاح و فساد را تشخیص می دہد وہ حکم خاطر می کند. یعنی عقل ایک قوت ہے، عقل از اے فورس دیٹ ریکگنائزز گڈنس اینڈ کرپشن اینڈ رولس ڈیسائسولی. یہ ہے عقل، ایک ایسی قوت ہے جو اچھائی کو حاصل کرتی ہے، کرپشن کو دور کرتی ہے اور اپنا فیصلہ سناتی ہے. یعنی عقل سے مراد کیا ہے کہ منطقی استدلال، منطق کہتے ہیں لاجیکل ریزننگ کے ذریعے عقل قیاسات، ظن کے مظاہر کا ایک تصور قائم کرتی ہے، اس سے ایک فیصلہ نکالتی ہے. عقل کے لیے دلیل چاہیے، جب تک دلیل نہ ہو سامنے عقل قبول نہیں کرتی. اب عقل سے مراد آپ یہاں پر سائنس لیجئے، اگر عقل کو اور کلیئرلی آپ سمجھنا ہے اس کو سائنس لیجئے. اس کے مقابل ہے عشق. عشق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عشق میل و کششی است کے در طبع انسان نسبت بچیز وجود دارت. یعنی عشق is the desire and attraction that exists in human nature for something. کسی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتی ہے. اور عشق سے مراد صوفیہ کے پاس باطنی جذبہ ہے، یعنی جذبہ باطن جس کی بدولت انسان تعینات کے پردوں سے ہٹ کر حقیقت کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ بھی بلا واسطہ، ڈائریکٹلی. اس کو دلائل، منطقی استدلالات، لاجیکل ریزننگ، پروف، ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی، وہ ٹوٹلی اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو جو ظاہری اسکالرز وغیرہ ہوتے ہیں، فلاسفرز ہوتے ہیں، وہ صرف عقل اور علم کی خوراک سے بنے ہوئے انسان کی آبیاری کرتے ہیں. جو خالی علم اور عقل سے کام لیتا ہے وہ لوگ مدد کرتے ہیں، فلاسفرز اور اسکالرز وغیرہ. لیکن یہ عشق کے میدان میں لے کے چلنے والے صوفیہ ہوتے ہیں جو عشق کی تعلیم دیتے ہیں اور سعادت کے راستے پر لے کے جاتے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عقل اور عشق دونوں کو ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی لے کے چلنا چاہیے. کبھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی عشق کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. تو یہاں پر سیرت فولاد پیدا کرنا ہوتا زندگی کے معاملات میں، وہاں پر عقل کا استعمال کرنا ہوگا. لیکن جہاں محبت کے میدان میں آ جائیں وہ عقل کو ہٹا دینا ہوگا. حریر و پرنیاں ہو جانا، نرم اور پرنی بن جانا، ریشم بن جانا. تو ہر جگہ کا الگ الگ، مگر ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال کی آپ شاعری میں دیکھیں گے آپ نے عقل سے زیادہ عشق کو ہی اہمیت دی ہے. ایک بڑی خوبصورت نظم ہے علامہ اقبال کی، عقل اور عشق کا ایک چھوٹا سا گفتگو بیان ہوئی اس کے اندر. عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں. دل سے مراد یہاں پر عشق ہے، عشق سے بھرا ہوا دل. تو اب عقل کا اور دل کا مکالمہ ہو رہا ہے. عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں. عقل کی اہمیت بھی ہے اپنی جگہ. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے افلا تعقلون آیا ہے کئی جگہ پہ. کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ تو عقل اپنی بات کہہ رہی ہے کہ میں مظہر شان کبریا ہوں، میرا استعمال کرو. میں کتاب ہستی کی مفسر ہوں. تو اس کے اوپر دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے دیکھ تو کہ کیا ہوں میں. راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں. ہے تجھے واسطہ مظاہر سے، تو ظاہری چیزوں سے واسطہ رکھتا ہے. ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں باطن کو دیکھنے والی چیز ہوں. علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے. تو خدا جو خدا نما ہوں میں. تو خدا کو تلاش کرتی ہے اور میں خدا کو دکھاتی ہوں.
عشق کہتا ہے کہ میں خدا کو دکھاتا ہوں، تو عقل خدا کو تلاش کرتی ہے. تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرا آشنا ہوں میں. تو اس دنیا میں گھومنے والی چیز کا نام ہے، میں تو طائر سدرا کو جاننے والی چیز کا نام ہے. عشق. کس بلندی پہ ہے مقام میرا، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں. سبحان اللہ. دل جو ہے نا، عشق سے بھرا ہوا دل، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہ کہہ رہا ہے. اور جب عشق ہوتا ہے تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عقل نہیں کر سکتی. جیسے کہ ایک اور مقام پہ علامہ اقبال نے کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل صرف سوچتی رہتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں، کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا بہتر ہے، اسی میں پڑی رہتی ہے عقل. عشق کچھ نہیں سوچتا، بس کود جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عشق فرمود ہے خاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. عشق کی جو رسائی ہے وہاں تک عقل پہنچتی ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی شعراء عشق کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر عقل کے لیمیٹیشنز کو ضرور ظاہر کرتے ہیں. عقل ٹھیک ہے کام کی چیز ہے، لیکن اس کی اپنے لمٹس ہیں، اس کے آگے عقل نہیں جاتی. وہاں سے تو عشق جاتا ہے. عشق ہی سے وہ مقامات ملتے ہیں جو عقل سے کبھی نہیں مل سکتے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، یہ بھی علامہ اقبال کا ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدائے تصورات. جب تک عشق نہ ہو یہ شریعت، یہ دین، یہ مذہب صرف تصورات کا ایک بت خانہ ہے، کچھ نہیں رہ جائے گا. کیونکہ عقل تو ہر چیز پروف کے ذریعے ماننے والی چیز ہے. تھیوری پروف کرو فیکٹ بنے گا، جب تک نہیں بنتا. یہ سائنس، عقل، سائنس پوری عقل پر ڈیپینڈ ہے، لیکن یہ میدان عقل سے آگے کا ہے. عاشق از حق چوں غذا یابد رحیق، عقل آ جاں گم شود گم اے رفیق. عقل، عاشق جب اللہ کی جانب سے شراب کی غذا پا لیتا ہے تو اے دوست عقل اس جگہ فیل ہو جاتی ہے. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچہ بنمایت کے صاحب سر بود. تھوڑی عقل عشق کی منکر ہوتی ہے. جس کو تھوڑی عقل مل جاتی ہے نا، آدھی عقل والے لوگ، وہ عشق کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. عقل جزوی عشق را منکر بود. جن کو تھوڑی عقل حاصل ہوتی ہے وہ لوگ اپنی عقل کے بلبوتے پر آگے بڑھتے ہیں اور عشق کی باتوں کو مانتے ہی نہیں. گرچہ بنمایت کے صاحب سر بود، چاہے ان کو نظر آتا ہے کہ عشق ہی رازداں ہوگی آپ کی، تب بھی وہ مانتے نہیں. کافی طویل گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.